السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، بغداد کی ایک فاحشہ عورت کا یہ سچا قصہ۔ اللہ والے نے اس کے لیے کیا دعا کی، کیسے اس کا دل بدلا، مکمل واقعہ آپ سنیے۔ گزارش کرتی ہوں لائک بھی کیجیے گا ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ سچے اسلامی واقعات میں سے آپ کے لیے یہ واقعہ چن کر لائے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے مدرسے کا نام مدرسہ عزیزیہ تھا۔ اس مدرسے میں آپ درس و ہدایت کرتے، بیان فرماتے اور آپ کی دیا سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے تھے، اور جو مسلمان ہو کر بھی اسلام سے دور تھے، غفلت کا شکار تھے، ان کے دل کی بھی دنیا آپ نے بدل دی تھی۔ اللہ والوں کی نظر جب کسی ایسے گنہگار پر پڑتی ہے جس نے اپنی دنیا تباہ کر لی ہو، تو وہ اس شخص کو گنہگار نہیں کہتے، بلکہ اس کے گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتی ہوئی، گھائل کرتی ہوئی مدرسے کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ شاگردوں نے بتایا، حضرت یہ طوائف ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ اچھا، ذرا یہ تو بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ حضور، آپ کو جان کر تشویش ہوگی کہ یہ کافر نہیں ہیں، بلکہ دین اسلام کی پیروکار ہیں، لیکن دین کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ کوئی عام شخص ہوتا تو یہ بات سن کر ان عورتوں کا مذاق اڑاتا یا لعن طعن کرتا کہ دیکھو کیسی عورتیں ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے ولی، آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد امن بد کردار ہی سہی، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے تو ہماری بہن ہیں، ہمیں ان کو نصیحت کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کی یہ بات سنی تو کہا، حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اس طرح کی طوائف زادیوں سے بات کریں گے تو لوگ آپ کی طرف ہی انگلیاں اٹھائیں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بات کو یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ یہ تو نہ جانے کتنے سالوں سے گناہوں کے دلدل میں لپٹی ہوئی ہیں اور دھستی چلی جا رہی ہیں۔ کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ پلٹ کر اسلام کی طرف آئیں گی؟ آپ بلا وجہ اپنے خوبصورت الفاظوں کو ضائع کریں گے اور ان پر آپ کی نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کو نصیحت کرنے والا خود ہی بدنام ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو بات سنی تو فرمایا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ان کو نصیحت کر سکوں۔ اگر میری نصیحت سے ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ضرور اللہ ہم سے خوش ہوگا، اس لیے تم لوگ مجھے اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہو۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں، شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہب کے مخالفین ہیں، آپ جانتے ہیں نا یہاں پر زیادہ تر رہنے والے ہندو ہیں، اور اگر آپ نے ان عورتوں کے پاس جا کر ان کو کچھ سکھانا چاہا، اچھی بات بتانی چاہی، تو وہ لوگ آپ کو ہی بدنام کریں گے، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ برابر بھی فرق نہیں، میں ان کو نصیحت ضرور کروں گا، اس کے بعد اپنے دل میں ارادہ کر کے اور اس بات کا عزم کر کے میں حق کی بات ضرور پہنچاؤں گا ان عورتوں کی طرف۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر پر تشریف لائیں۔ آپ نے اس وقت درویشانہ لباس زیب تن کیا، یعنی جو فقیر حضرات پہنتے ہیں، اور اس نائکہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ نے کہا، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی صدا سن کر چند لڑکیاں آئیں اور انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش خوبصورت بزرگ کھڑے ہیں۔ انہوں نے
لیکن چہرہ ایسا خوبصورت، ایسا نورانی، جن کو آج تک ان عورتوں نے دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا یہ گداگر فقیر ان سے پیسے مانگنے آیا ہے، یعنی ان سے بھیک مانگنے آیا ہے۔ انہوں نے چند روپے لا کر ان کو دے دیے، لیکن آپ کہنے لگیں کہ مجھے اندر آنے دو، کیا تم مجھے اندر آنے دو گی؟ تو وہ کہنے لگیں آپ کا بھلا اس کوٹھے پر کیا کام؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم لوگوں کے سردار سے مجھے ملنا ہے۔ ان عورتوں کو بڑی حیرت ہوئی، بہرحال آنے والا خود آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے روک سکتی تھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے آئے۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی کوٹھے پر موجود ہیں، سوچئے لوگ آپ پر کتنی انگلیاں اٹھانے والے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی قطعی فکر نہیں۔ آپ نے دیکھا ہر طرف شمع روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاک پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیب و گھنگرو کی کھنک نے سماں باندھ رکھا ہے۔ نہ جانے کتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں، رقص اور شراب کی نشے میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ کا بازار گرم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نائکا کے پاس جو ان کے قدر بوڑھی عورت تھی، اللہ اکبر! آپ کی نگاہ جب اس نائکا پر پڑی تو وہ آپ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ جب اس نے اس فقیر کو دیکھا فقیرانہ لباس میں تو اس نے کہا گداگر نہیں ہیں، یہ تو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ وہ عورت تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، ادب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھجوا دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ نہ جانے کتنے سالوں سے تم یہ سب کام کر رہی ہو، آج تک لوگوں کو اپنے گھنگروؤں کی دھاپ پر نچاتی جا رہی ہو، لوگوں کو نشے میں تم نے دھت کیا ہوا ہے، نہ انہیں اپنی فکر ہے نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے۔ ذرا ہم فقیروں کی بات بھی سن لو، اور جو ہم سنانے والے ہیں اس کو مکمل توجہ کے ساتھ اگر سنو گی ضرور فائدہ اٹھاؤ گی۔ وہ نائکا، وہ عورت اللہ کے ولیوں کی عزت کرنے والی، ظاہر سی بات ہے اللہ کے اتنے بڑے ولی سامنے کھڑے ہیں تو ان کی بات کو رد کرنا تو سراسر گستاخی تھی۔ اس نے کہا کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو حکم دیا کہ طبلے اور ڈھول کی آواز بند کر دی جائے، خاموشی ہو جائے اور سب بیٹھ کر آج اللہ کے ولی کا درس سنیں گی۔ وہ سب ادب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ حضرت نے قرآن پاک کو نکال کر سورہ 3 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے انجیر اور زیتون کی قسم ہے اور طور سینا کی اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا اور ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے، مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے جو ان کے لیے بے انتہا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ بے شک ضرور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سورہ 3 کی تلاوت کیا، جب ترجمے کے ساتھ ان کو آپ نے درس ہدایت دی، یعنی جب ترجمہ بھی سنایا، آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی، اس قدر خوبصورت تھی، آواز ایسی تھی کہ کانوں میں رس گھولنے والی تھی۔ جب تلاوت قرآن پاک کی جا رہی تھی، تمام طوائفیں
بے خود ہو گئیں۔ آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشیں انداز سے ترجمہ کیا، پھر بیان شروع کیا۔ پھر آپ نے تفسیر بتائی۔ آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا، یعنی آپ صرف زبان سے ادائیگی نہیں کر رہے تھے الفاظوں سے کی، بلکہ دل سے کہہ رہے تھے، اور جب دل سے کوئی بات کہتا ہے تو پھر دل پر اثر کرتی ہے اور روح کو روح تک پہنچا دیتی ہے۔ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا آپ کے ان الفاظوں نے۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایسے درد مندوں اور امت مسلمہ کی حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ یعنی آپ سچے عاشق رسول، آپ سچے مسلمان طوائفوں کو اپنے گنہگار نہیں سمجھا، بلکہ ان کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خاص طور پر سورہ 3 کی تلاوت کی، لیکن وہ تلاوت ایسی کہ دلوں میں خر کرنے والی۔ ظاہر سی بات ہے، جو دل سے کوئی بات کی جائے تو دل ہی بدل جاتے ہیں۔ ان طوائفوں نے سورہ 3 کی تشریح سنی، ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں لگ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں جھریاں دیکھی تو بیان کرو توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جب کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ بے نیاز توبہ کے بارے میں ایسی بات کہی، آپ نے جو توبہ کے بارے میں ایسی بات کہی تو وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اٹھو، اب وقت آ چکا ہے، وضو کرو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ ہم جس طرح نماز پڑھتے جائیں گے اس طرح تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتایا، اور پھر راوی کہتے ہیں جب وہ وضو کر کے قبلہ رو کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں تیرے حکم کی تعمیل اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں اور ان کے دلوں کو تو پاک کر دے۔ یا اللہ، ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے، اور یہ اپنی عزت کی خود حفاظت کرنے والا بنا دے، ان کے اندر حیا پیدا کر دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، انہیں ہدایت فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں، ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے کہ ہمارے سجدوں کو قبول کر لیا گیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمام معاف کرنے والوں میں سے سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم نے جو ندامت کے آنسو بہائے ہیں، تمہارے دل پر ہماری باتوں کا جو اثر ہوا ہے، تم نے جس طرح نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ قبول فرما کر تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ باقی آگے تم کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں آنا، کیونکہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، طائی ہوتا ہے، پھر سے گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ اب